السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں حاضر ہوں نیٹ اور جی آر ایف کے سوالوں کے ساتھ۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بدلے ہوئے سلیبس کا لنک بھی ڈال دوں گا، آپ اسے دیکھ لیں گے، کیونکہ بہت سارے سوالات اس طرح کے پوچھے جاتے ہیں، مجھ سے پوچھے جاتے ہیں کہ آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں کیا وہ بدلے ہوئے سلیبس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ خود ہی جان لیں گے کہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں وہ بدلے ہوئے سلیبس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو چھوٹی ہو تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اسے دیکھنے میں، اور یہ بھی خیال رہتا ہے کہ میں جلد اپنی باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ تو آپ دیکھیں، آپ پہلے دیکھ لیں، لنک میں ہی جا کر دیکھ لیں کہ جو کچھ میں بتانے جا رہا ہوں کیا وہ نئے سلیبس کے مطابق ہے کہ نہیں، تب آپ اسے دیکھیں۔ اور اگر نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہے، تو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چلیے سیدھے شروع کرتا ہوں میں۔ ان میں سے کون سا کردار ڈرامہ سے ماخوذ ہے؟ دیکھ رہے ہیں دلارام، یہ ٹک پہلے ہی سے لگا ہوا ہے، میں اسے ایک بار اور ٹک لگا دے رہا ہوں۔ یہ نوٹس ایک بہت خاص پروفیسر کا دیا ہوا ہے جو یہی کورس کراتے ہیں۔ یہ نوٹس مجھے ملا تو میں نے سوچا کہ اسے میں آپ لوگوں کے درمیان رکھوں، اسی غرض سے میں اسے پیش کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے درمیان رکھ رہا ہوں۔ دوسرے نمبر کا سوال ہے، اردو کی پہلی تمثیلی داستان کون سی ہے؟ صحیح جواب ہے ڈی، صبرس۔ اس کے بعد ہے خطبات احمدیہ کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے بی، سر سید احمد خان۔ یہاں دیکھیں، بنت لمحات کس شاعر کا مجموعہ ہے؟ تو اختر الایمان کا مجموعہ ہے۔ نیاز فتح پوری کس دبستان تنقید کے نمائندہ ہیں؟ تو یہ جمالیاتی ہے اس کا یہ جواب۔ ان میں سے منٹو کے کس افسانے پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا؟ تو یہ اس کا جواب ہے ٹھنڈا گوشت۔ یورپ سے اقبال کی واپسی کا سنہ کیا ہے؟ تو یہ ہے 1908۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں، ریچھ کا بچہ کس کی نظم ہے؟ تو ریچھ کا بچہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ نصر اللہ بیگ غالب کے کون تھے؟ تو نصر اللہ بیگ غالب کے چچا تھے۔ آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں، کس کا شعر ہے؟ تو یہ شعر ناصر کاظمی کا ہے، آپ کو یاد ہوگا، کچھ یادگارے شہر ستمگر ہی لے چلیں، آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں۔ اس کے بعد ہے صبا ویراں کس شاعر کی نظم ہے؟ تو یہ نون میم راشد کی نظم ہے۔ اگلے صفحے پر دیکھیں، سیف الملوک و بدیع الجمال نام کی مثنوی کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے غواصی کی تصنیف۔ اور اس میں ان میں سے کس شاعر کا لکھنؤ اسکول سے تعلق نہیں ہے؟ تو یہ ہے شاکر ناجی۔ جذب دوری نام کی نظم کس شاعر کی ہے؟ تو اسماعیل میرٹھی کی ہے۔ ایران میں اجنبی کیا ہے؟ تو ایران میں اجنبی ہے نظم۔ یہاں دیکھیں، سہل ممتنع کے شعر کی نشاندہی کریں۔ تو سہل ممتنع کیا ہے؟ اس میں زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، تو یہ 20 کا صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد ہے 17 میں سبز اندر سبز کس کا مجموعہ ہے؟ تو یہ شمس الرحمن فاروقی کا مجموعہ ہے۔ آب حیات میں اردو شاعری کی تاریخ کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے 5۔ اردو میں کس شاعر کو علم رمل میں مہارت تھی؟ تو اس کا جواب ہے مومن۔ اگلے صفحے پر دیکھیں، 20 میں ہے، یوں کرسی زر پر ہے تیری جلوہ نمائی، جس طرح کے مصحف پہ ہو سر رحل طلائی۔ یہ کس صنف سے ماخوذ ہے؟ تو یہ قصیدہ سے ہے۔ ان میں سے فیض کا کون سا مجموعہ نہیں ہے؟ تو سلاسل۔ مکر شاعرانہ کی خوبی کس شاعر کے یہاں سب سے زیادہ ملتی ہے؟ تو یہ ہے مومن۔ شاد عظیم آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ تو پورا نام ہے سید علی احمد۔ اس کے بعد اردو میں پہلا واسطہ نگار کون ہے؟ تو ناجی۔ اس مصرع میں صحیح لفظ پر کیجیے، تاب مقدور انتظار کیا۔ صحیح مصرع سے شعر مکمل کیجیے،
اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، آفاق کی منزل سے گیا کون صدامت دی۔ اگلے صفحے پر دیکھیں، کس قول کو آپ صحیح تسلیم کرتے ہیں؟ تو یہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ قول صحیح ہے جو رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ صحیح جوڑ کی نشاندہی کریں تو صحیح جوڑ ہے زمانہ کانپور۔ صحیح زمانی ترتیب کس زمرے میں ہے؟ تو یہ ہے ڈی میرۃ العروس، فسانہ آزاد، امراؤ جان، گؤدان، نیچے نام بھی دیا گیا ہے، یہ سال بھی دیا گیا ہے۔ صحیح جوڑ بتائیے، پریم چند، یہ صحیح جوڑ بتائیے، تو یہ ہے بی قرۃ العین حیدر، دلربا چاندنی بیگم، آخری شب کے ہم سفر۔ یہاں دیکھیں درست جوڑ کیا ہے، تو درست جوڑ یہ ہے صبا ویراں، راشد، وداع انصاف، یہ صحیح ہے۔ صحیح کی نشاندہی کیجیے، مسمن میں 8 مصرے ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ زمانی اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے، تو یہ ہے آبرو، اس کے بعد میر، تب نظیر، تب ذوق۔ اس کے بعد ہے اگر کبھی تم ہمارے، مصرع مکمل کیجیے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے۔ کس زمرے کا تعلق ناول یا ناول سے ہے؟ صحیح جواب ہے بی نشیب، زمین ندی۔ عابد علی عابد کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اصول انتقاد و ادبیات۔ صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے زمانے کے اعتبار سے، تو ہے غزل، نظم، افسانہ، انشائیہ۔ اس مصرے کی خالی جگہ کو صحیح لفظ سے پر کیجیے، ہے لب ساقی پہ سلام میرے بعد، ہے مکرر، لب ساقی پہ سلام میرے بعد۔ کس شعر میں ادا بندی ہے؟ تو دیکھ لیں، ادا بندی ہے غیر سے رات کیا بنی، یہ جو کہا تو دیکھیے، یعنی سی۔ اس کے بعد ہے 40 میں، صحیح کیا ہے؟ تو صحیح ہے جہاں فصاحت ہو وہاں بلاغت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے اس شعر کو مکمل کیجیے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز، تو اسی خانہ خراب کی سی ہے، یہ میر کا شعر ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ چلیے اس کے بعد ہے مصحفی کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہے بحر المحبت۔ اس کے بعد آدمی اور انسان کے مصنف کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے حسن عسکری۔ اس کے بعد ہے اکتشافی تنقیدیں کس سے منسوب ہیں؟ تو حامد کاشمیری سے۔ کاشف الحقائق کا موضوع کیا ہے؟ تو کاشف الحقائق کا موضوع ہے تنقید۔ اس کے بعد نوادرات شاہی کا مصنف کون ہے؟ تو نوادرات شاہی کا مصنف ہے شاہ عالم ثانی۔ نقاد کا مورخ زادے تھے، کون تھے؟ محمد حسین آزاد۔ عطارد کس قدیم مثنوی کا کردار ہے؟ تو یہ ہے قطب مشتری۔ حالی نے کہا تھا غزل مجذوب کی بڑھ ہے، یہ صحیح ہے۔ اور آخری سوال دیکھیں کون سا ہے اس میں، آخری سوال ہے صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے، تو یہ ہے بی انتظار حسین، بانو قدسیہ، جوگندر پال، سریندر پرکاش۔ دیکھیے میں پھر ایک بار بتا دوں کہ مجھے تو آپ جتنا علم نہیں ہے، یہ میں نے ایک نوٹس کو آپ کے سامنے پیش کیا، اور معروف شاعر بھی ہیں، وہ معروف پروفیسر بھی ہیں، معروف اردو داں بھی ہیں، بس میں نے آپ کے سامنے اسے پیش کیا ہے، آپ اسے دیکھیں، سمجھیں اور اپنے سلیبس سے ملا لیں۔ اللہ حافظ۔